اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا و مولانا بالقاسم محمد صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال مولانا حسین بن علی علیہم السلام انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد۔ خمس مجالس کی آج 5ویں گفتگو ہے اور عنوان گفتگو ہے امام سجاد علیہ السلام حیات اور کارنامے۔ اس عنوان پہ گفتگو کرنے کے لیے سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد جس فقرے کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے، اس میں امام اپنے انقلاب کے اہداف و مقاصد کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ انی لم اخرج اشرا ولا بطرا، اے لوگو حسین مال دنیا کو جمع کرنے کے لیے نہیں نکل رہا ہے، نہ اپنی خوشی کے لیے نکل رہے ہیں۔ حسین زمین پہ فساد پھیلانا نہیں چاہتے، اور نہیں حسین کسی فرد پہ، کسی سماج پہ، کسی قوم پہ کسی طرح کے ظلم و ستم کے لیے حسین نہیں نکل رہے ہیں۔ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، حسین صرف اور صرف اصلاح بشریت کے لیے نکل رہے ہیں۔ حسین اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہے ہیں۔ حسین اس لیے نکل رہے ہیں تاکہ سماج اور معاشرے میں اچھائیوں کو عام کیا جا سکے اور برائیوں کا خاتمہ کیا جا سکے۔ لیکن اس عظیم یادگار انقلاب کو دنیا والوں تک پہنچانے کے لیے اپنے ساتھ کچھ ہستیوں کو لے کر آئے تھے، جن میں سے ایک ذات گرامی کو امام سجاد علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل لے کر اسی لیے آئے تھے تاکہ کربلا کے یادگار انقلاب کے اہداف کو، اس کے مقاصد کو دنیا والوں تک پہنچانے کے لیے کچھ ہستیاں ہونا چاہیے۔ لیکن امام سجاد علیہ السلام کے کارنامے کو جاننے کے لیے بنی امیہ کی تاریخ اور بنی امیہ کے اسفناک اور افسوسناک تاریخ کو جاننا ضروری ہے، اس گھٹن کے ماحول کو بھی جاننا ضروری ہے، اور اس تاریخ پہلو کو بھی جاننا ضروری ہے جن سخت مرحلے میں ہمارے اور آپ کے چوتھے امام نے کربلا کا یادگار انقلاب دنیا والوں تک پہنچایا ہے۔ سلسلے گفتگو جب چھڑا تو یہاں تک پہنچا یہ ہے کہ واقع ہرہ 63 میں واقع ہوا، اور 63 کے بعد جب مسلم ابن عقبہ چلا ہے مکہ مکرمہ کی طرف عبداللہ ابن زبیر کو شکست دینے کے لیے، بالکل 64 کی ابتدا میں تو راستے ہی میں یہ واصل جہنم ہوتا، تو حسین بن نمیر اس کا کمانڈر بنتا ہے۔ حسین بن نمیر جب کمانڈر بن گیا تو 3 ربیع الاول 64 کو اس نے خانہ کعبہ کے اوپر پتھر برسائے، خانہ کعبہ کا غلاف جلا دیا گیا اور خانہ کعبہ کی دیوار کو منہدم کر دیا گیا، اور 14 ربیع الاول 64 کو یزید واصل جہنم ہوا۔ اچھا آپ غور تو کریے گا، الفخری نے لکھا ہے کہ
اگر یزید کی حکومت کا صحیح طریقے سے حساب کیا جائے تو اس نے 3 سال 6 مہینے حکومت کی ہے، اور ان 3 سال 6 مہینے میں 3 بڑے غلط کام انجام دیے، جس میں سے پہلے سال امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا، دوسرے سال مدینے کو تاراج کیا، مسجد النبی اور روضہ رسول کی حرمت کو پامال کیا، اور تیسرے سال میں یزید نے خانہ کعبہ کی حرمت کو پامال کیا۔ اب جب یزید واصل جہنم ہوا تو اب بصرے میں انقلاب ہے، کوفے میں انقلاب ہے، ہمدان میں انقلاب ہے، اور شام میں بھی انقلاب ہے، اور شام میں ایسا انقلاب کہ خود یزید کے بیٹے معاویہ نے تخت حکومت کو ٹھکرا دیا، اور گویا یہ وہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جس میں لوٹا گیا ہو نبی کا چمن، یعنی جس حکومت میں نبی کا چمن لوٹا جائے، مجھے ایسی حکومت نہیں چاہیے، مجھے ایسی حکومت نہیں چاہیے جس حکومت میں نبی گرامی کا چمن لوٹ دیا جائے۔ لیکن اب کل کی گفتگو یہیں پہ تھی نا، معاویہ ابن یزید کی دونوں تقریریں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا، اب آج کی گفتگو اس کے آگے سے عرض کرنا چاہوں گا، توجہ کی ضرورت ہے۔ اب غور کریے گا، ایک بنیادی سوال یہ تھا جس کا جواب کل نہ ہو سکا کہ آخر اس کے دل میں یہ بات کہاں سے آئی، معاویہ بن یزید کے دل میں یہ بات کہاں سے آئی کہ بھئی حکومت کو اس نے ٹھکرا دیا، کیا چیز سبب بنی کہ جس کی بنیاد کے اوپر اس کا دل و دماغ بیدار ہوا، اور بیدار ہونے کے بعد اس نے حکومت کو ٹھکرا دیا۔ ہمارے ایک بہت بڑے عالم دین ہیں، ان کا نام ہے ابن فہد حلی۔ ابن فہد حلی بڑے متقی پرہیزگار عالم دین ہیں، ان کی ایک کتاب ہے عدت الدائی۔ ابن فہد حلی نے اپنی کتاب عدت الدائی میں اس بات کو نقل کیا، البتہ یہ کتاب اخلاقیات سے مربوط کتاب ہے، پر اس کتاب میں معاویہ ابن یزید نے حکومت کو ٹھکرایا کیوں، کہاں سے اس کا ذہن بیدار ہوا، کس چیز نے اسے بیدار کیا ہے، اس کی وجہ انہوں نے وہاں کے اوپر اس طریقے سے لکھی ہے کہ یہ جو معاویہ تھا اس کی 2 کنیز تھیں، توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اس کی 2 کنیز تھی، ایک نہایت خوبصورت اور دوسری خوبصورت نہیں تھی، تو جو خوبصورت نہیں تھی ان دونوں میں اختلاف ہوا، خوبصورت کنیز اور دوسری والی کنیز، ان دونوں میں جھگڑا ہوا، اور معاویہ ابن یزید کی نگاہوں کے سامنے جھگڑا ہوا۔ تو جب جھگڑا ہوا تو دوسری والی کنیز اس خوبصورت کنیز سے کہتی ہے کہ تمہارے حسن و جمال کی وجہ سے بادشاہ فخر کرتا ہے، تمہاری خوبصورتی کو دیکھ کر، تمہارے حسن و جمال کو دیکھ کر بادشاہ تکبر کرتا ہے، بادشاہ تکبر کرتا ہے۔ تو اس خوبصورت کنیز نے ایک جملہ کہا، بہت توجہ کریے گا، اس نے یہ کہا کہ یہ بتاؤ حسن و جمال سے بھی بہتر کوئی حکومت ہے؟ اس کا کیا مطلب؟ کیا خوبصورتی سے بھی بہتر کوئی حکومت ہے؟ کیا حسن و جمال سے بھی بہتر کوئی حکومت ہے؟ پھر کہتی ہے کہ حقیقی سلطنت تو اسی حسن میں ہے، بہت غور کرنے کی ضرورت ہے، حقیقی حکومت کہاں کے اوپر ہے؟ اسی حسن میں ہے۔ وہ کیا کہا کہ جو چیز بادشاہوں پہ حکومت کرتی ہے وہ کیا ہے، وہ کیا چیز ہے جس کے انڈر میں بادشاہ آ جائے، جو بادشاہوں پہ حکومت کرے، وہ حسن ہے، وہ جمال ہے، وہ خوبصورتی ہے، یہی وہ چیز ہے جو بادشاہوں کے اوپر بھی حکومت کرتی ہے۔ تو دوسری والی کنیز جو خوبصورت نہیں تھی اس نے ایک بہت پیارا جملہ کہا، اسی کے جملے سے ابن فہد حلی نے لکھا ہے کہ معاویہ ابن یزید کے یہاں بیداری پیدا ہوئی، البتہ بیداری کے لیے بھی کیپیسٹی شرط ہے، بیداری کے لیے بھی لیاقت شرط ہے، کہیں نہ کہیں دل کے کسی بھی گوشے میں گنجائش ہونے کی ضرورت ہے۔ تو دوسری والی
جو کنیز تھی، جو خوبصورت نہیں تھی، اس نے، اب توجہ کریے گا، اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ دیکھو، حکومت پانے کے بعد جو سلطان اور بادشاہ ہوگا اس کی دو ہی صورت ہے، حکومت میں کوئی اچھائی نہیں، حکومت میں ذرہ برابر خیر نہیں پایا جاتا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جو بھی حاکم ہوگا یا تو وہ حکومت کا حق ادا کرے گا یا حق ادا نہیں کرے گا۔ توجہ کریے گا، جو بھی سلطان ہوگا دو ہی صورت ہے، یا حکومت کا حق ادا کرے گا یا حق ادا نہیں کرے گا۔ حکومت کا حق کیا ہے بھئی؟ حکومت کا حق کیا ہے؟ حکومت کا حق یہ کہ رعایا کا خیال کیا جائے، یہی تو حکومت کا حق ہے۔ کہا اگر حاکم حکومت کا حق ادا کرے گا تو پھر لذت نہیں اٹھا سکتا زندگی میں، پھر زندگی میں وہ لذت نہیں اٹھا سکتا۔ کیوں بھائی؟ اس کا ہم و غم یہ ہے کہ رعایا کا خیال کیا جائے، لوگوں کا خیال کیا جائے، لوگوں پہ ظلم نہ ہونے پائے۔ اور اگر حکومت کے حق کو ادا نہیں کرتا ہے، اپنی لذت کا خیال کرتا ہے، تو ایسے حاکم کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ بہت توجہ کریے گا، اگر حکومت کا حق ادا کرتا ہے تو پھر لذت نہیں اٹھا پائے گا، اور اگر لذت اٹھاتا ہے حکومت سے، اپنی شہوت کی پیروی کرتا ہے، تو اس کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ جہنم ہوگا۔ یعنی پھر اس نے ایک جملے میں کہا کہ حاکم کو دو چیز ایک ساتھ نہیں مل سکتی، دو چیز ایک ساتھ نہیں مل سکتی، کہ اسے آخرت بھی مل جائے اور دنیا کی لذت بھی مل جائے۔ بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے، کسی بھی حاکم کو دو چیزیں مل ہی نہیں سکتی ہیں، کہ اسے دنیاوی لذت بھی ملے اور آخرت میں اچھا مقام بھی مل جائے۔ بس یہی وہ بات تھی، یہی وہ بات تھی جس کی بنیاد پہ اس کا دماغ بیدار ہوا، جس کی بنیاد کے اوپر وہ جگہ اور اس کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا کہ حق کسی اور کا تھا، ہمارے آباء و اجداد نے اسے غصب کیا تھا، لہٰذا یہ جس کا حق ہے اور جو حکومت کا حق ادا کر سکتا ہے اسی کے پاس یہ حق ہونا چاہیے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد۔ اچھا، یہاں تک تو بات واضح ہو گئی۔ اب آپ یہ بتائیے، ابو سفیان کے ایک بیٹے کا نام معاویہ، معاویہ کے بیٹے کا نام یزید، اور یزید کے بیٹے کا نام پھر معاویہ۔ اب جب معاویہ مرا تو حکومت آل ابو سفیان سے چلی گئی، چلی گئی یا نہیں چلی گئی؟ بھائی معاویہ کے بعد اب کوئی ہے ہی نہیں، ابو سفیان کی اولاد میں اب کوئی نہیں۔ اب یہاں سے حکومت آل حکم میں چلی آئی۔ کس کے ہاں چلی آئی؟ آل ابو سفیان سے نکل کے کس کی طرف چلی آئی؟ آل حکم۔ حکم کیا ہے؟ حکم کیا ہے؟ ایک دن عرض کیا تھا، آج پھر مختصر طور پہ آپ کو بتاتا چلوں۔ بنی امیہ کے دو بیٹے تھے، بنی امیہ کہہ رہا ہوں، امیہ کے کتنے بیٹے تھے؟ دو بیٹے تھے۔ ایک بیٹے کا نام تھا حرب، دوسرے بیٹے کا نام تھا ابو العاص۔ امیہ کا دوسرا بیٹا کیا تھا؟ ابو العاص۔ ابو العاص کے دو بیٹے تھے، ایک بیٹے کا نام حکم تھا، دوسرے بیٹے کا نام عفان تھا۔ عفان کے بیٹے کا نام عثمان تھا، تیسرے خلیفہ۔ بس تیسرے خلیفہ کے باپ عفان، عفان کے باپ کون ہو جائیں گے؟ ابو العاص۔ اور ادھر تیسرے خلیفہ کا بھائی کون ہے؟ حکم۔ حکم کے بیٹے کا نام کیا ہے؟ مروان ہے۔ دیکھا آپ نے، حکم کے بیٹے کا نام کیا ہے؟ مروان ہے۔ مروان تیسرے خلیفہ کے چچا کا بیٹا ہے۔ مروان تیسرے خلیفہ کے، ایک صلوات پڑھیں بر محمد اور تیسرے خلیفہ کے چچا کا بیٹا ہے۔ اب جب اس نے حکومت کو ٹھکرا دیا تو بنی امیہ کا پہلا حاکم معاویہ، دوسرا حاکم یزید، تیسرا حاکم معاویہ ابن یزید، اب چوتھا حاکم کون بن رہا ہے؟ مروان۔ یعنی اب حکومت آل حکم میں چلی آئی۔ یہاں تک توجہ کریے گا۔ آج آپ کو میں بتانا چاہوں گا تاکہ جو دیگر باتیں اسے بھی اچھی طرح کے سمجھا جا سکے۔ یہ حکم کون تھا؟
مروان بن حکم کون تھا؟ مروان کو جاننے کی ضرورت ہے تاریخ میں، تاکہ ائمہ اطہار کے کردار کو آسانی سے سمجھا جا سکے اور پھر یہ بات معلوم ہو سکے کیسے کیسے خبیث لوگوں نے اقتدار کو اپنے اختیار میں لے رکھا تھا، کیسے کیسے لوگ تھے۔ آپ کو پتہ ہے اس مروان کو، یہ جو مروان تھا اس کو کہتے تھے ابن الطرید۔ اس کے باپ کو رسول خدا، اس کا باپ ہے حکم، رسول خدا نے مدینے سے اس کے باپ کو طائف بھگایا تھا، طائف، اسے مدینے سے نکالا تھا۔ آؤں گا کیوں مدینے سے نکالا تھا، اور کہا تھا حق نہیں ہے کہ حکم مدینے میں داخل ہو سکے۔ طائف، آپ ذرا توجہ تو کریے، جسے پیکر رحمت نبی بھگائے وہ کتنا گرا ہوا انسان ہوگا، وہ کتنا گرا ہوا انسان ہوگا۔ اس وجہ سے اس کو ابن الطرید کہا جاتا ہے، بھگائے ہوئے کا بیٹا۔ مروان کو کیا کہا جاتا ہے؟ ابن الطرید۔ اسے بھی بھگایا گیا تھا، ایک قول کے مطابق اپنے باپ کے ساتھ یہ بھی طائف بھگایا گیا، یہ ایک بات۔ دوسری بات، اس کو چھپکلی کہا جاتا تھا، یہ خود نبی گرامی نے، اسے سوچئے گا، اور آج ہی میں اصول کافی کی حدیث سے اس بات کو واضح کروں گا۔ نبی گرامی نے کہا یہ خود بھی چھپکلی ہے اور یہ چھپکلی کا بیٹا ہے۔ مروان کو کیا کہا؟ چھپکلی، اور چھپکلی کا بیٹا، الوضع ابن الوضع، وضع کہتے ہیں چھپکلی کو عربی میں، کہا یہ خود بھی چھپکلی ہے، چھپکلی کا بیٹا بھی ہے۔ پس پہلا لقب بھگائے ہوئے کا بیٹا، دوسرا اس کا لقب کیا تھا؟ چھپکلی ابن چھپکلی، اور اس کا تیسرا لقب یہ تھا کہ خیط باطل، باطل کا دھاگا، یہ لمبا سا تھا، ایسے لرزتا رہتا تھا، لڑکھڑاتا رہتا تھا، تو کہا یہ وہ باطل ہے جو کانپتا ہو۔ توجہ کرنے کے، باطل کانپے گا ہی عزیزان محترم، باطل میں سے بات آ ہی نہیں سکتا ہے۔ پس آپ نے دیکھا پہلا لقب اس کا کیا ہوا؟ ابن الطرید، دوسرا کیا ہوا؟ چھپکلی ابن چھپکلی، اور تیسرا کیا ہوا؟ تیسرا کیا ہوا؟ باطل کا دھاگا۔ صحیح ہو گئی یہاں تک بات؟ اس کے باپ کو حکم کہا جاتا ہے، اس کے باپ کو کیا کہا جاتا ہے؟ حکم۔ حکم کون ہے؟ حکم کون ہے؟ کیوں اللہ کے نبی نے حکم کو مدینے سے باہر نکالا؟ کیوں؟ حکم عثمان یعنی تیسرے خلیفہ کا چچا، تیسرے خلیفہ کا کیا ہے؟ چچا ہے حکم۔ پہلی بات، سب سے زیادہ رسول خدا کا سرسخت دشمن، اس سے پہلے مروان کو بتاؤں، سب سے زیادہ جو دشمنی رکھتا تھا مروان، خدا سے بھی دشمنی تھی، رسول خدا سے بھی دشمنی تھی مروان کو، آل رسول سے بھی دشمنی تھی۔ آل رسول میں سب سے زیادہ جس سے دشمنی کرتا تھا مروان، وہ امیر المومنین تھے، ہمارے اور آپ کے پہلے امام حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ یہ سب سے زیادہ مولا سے۔ اچھا، اب آئیے اسی مروان کے باپ کو حکم کہتے ہیں، اسی مروان کے باپ کو کیا کہا جاتا ہے؟ حکم۔ حکم عثمان یعنی تیسرے خلیفہ کا چچا، رسول خدا کا سرسخت دشمن۔ یہ جو مکے میں آپ نے سنا ہے کہ رسول خدا کے سر پہ اوجھڑی ڈالی جاتی تھی، یہی ڈالتا تھا، یہ کوئی اور نہیں ڈالتا تھا، آپ اسے سمجھیں، یہ تیسرے خلیفہ کا چچا، یہی نبی گرامی کے۔ اور جب شب ہجرت رسول خدا کا تلوار 15 لوگوں نے لے کے نبی کا گھر گھیرے ہوئے تھے، 15 لوگ تھے جو نبی کا گھر ننگی تلوار کو لے کے گھیرے ہوئے تھے، ان میں سے ایک یہ حکم تھا، ان میں سے ایک یہ حکم تھا۔ یہ تو وہ مکے کی بات۔ مدینے میں آ کے یہ کیا کرتا تھا؟ مدینے میں آ کے نبی گرامی جب راستہ چلتے تھے تو نبی کے پیچھے پیچھے نبی کی ایکٹنگ کرتا تھا، نبی کا مذاق اڑاتا تھا اور اللہ کے نبی کا مسخرہ کرتا تھا۔ جب مسخرہ کرتا تھا، اور جیسے اللہ کے نبی جب چلتے تھے نا، تو ان کے چلنے کا طریقہ یہ تھا کہ ایک طرف داہنی طرف جھکتے تھے، پھر بائیں جانب مائل ہوتے تھے، یعنی نبی کے چلنے کا یہ طریقہ تھا کہ داہنی جانب ایک طرف جھکتے تھے، دوسری طرف بائیں جانب، اور ایسے اللہ کے نبی چلتے تھے۔ اور جب وہ مدینے میں چلتے تھے تو یہ جانتے کیا، فتح مکہ کے بعد 8 ہجری کے بعد مسلمان ہوا ہے نا، مسلمان بھی کیا ہتھیار ڈھالے ہیں،
مسلمان بھی کیا، منافق لوگوں نے لباس پہن لیا ہے اسلام کا اپنی جان کو بچانے کے لیے۔ نبی گرامی کے جیسے چلتے تھے تو ویسے ایکٹنگ کرتا تھا، مسخرہ اور مذاق اڑاتا تھا۔ تو اللہ کے نبی نے ایک دن دیکھا حکم کو، کہا فَكَذَلِكَ فَلْيَكُنْ، ایسے ہی ہو جا۔ اللہ اللہ، کہا ایسے ہی ہو جا۔ خدا کی قسم آپ تاریخ تو دیکھیے نا، جیسی ایکٹنگ کرتا رہا آخری زندگی کے آخری لمحے تک ویسا ہی ہو گیا۔ آپ کو پتا ہے معصوم کے اختیار کائنات پہ ہوا کرتے ہیں نا۔ اما فرزند رسول اگر قالین پہ بنے ہوئے شیر کی طرف اشارہ کر دیں تو وہ زندہ شیر میں بدل جاتا ہے، زندہ شیر میں۔ کائنات پہ جس کا اختیار ہو انہی ہستیوں کو نبی اور آل نبی کہا جاتا ہے نا۔ کہا فَكَذَلِكَ فَلْيَكُنْ، اسے ایسے ہی ہونا چاہیے۔ آخری وقت تک ویسے ہی رہا، کیوں نہ رہتا؟ اچھا آخری وقت تک ویسے ہی رہا۔ ایک دن اللہ کے نبی نے دیکھا کہ نبی، اور دوسری بات جانتے کیا، نبی گرامی کے گھر کی دیوار سے کان لگا کے گھر کی بات سنتا تھا، گھر کی باتیں سنتا تھا، اور کبھی کبھی سوراخ سے جھانکتا تھا نبی کے حجرے مبارک میں، راز کی باتیں سنتا تھا، آخر یہ باتیں کیا کرتے ہیں۔ تو نبی گرامی نے بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے، تو نبی گرامی نے اسے مدینے سے باہر نکالا، کہا حق نہیں ہے اسے مدینے میں آنے کا۔ تو آیا کیسے پھر یہ؟ نبی نے اپنی زندگی میں نکالا، نبی گرامی نے اپنی زندگی میں۔ اما کس کی جرت ہے؟ جرت کیسے ہوئی جو جسے نبی بھگا دے؟ کس نے اسے بلایا؟ اسے پہچانیے نا، اسے پہچاننے کی ضرورت ہے۔ کبھی بھی آپ سے مناظرہ ہو تو آپ پوچھئے، آپ سوال کریے بھئی جس کو نبی نے بھگایا تھا مدینے سے، حکم کو، مروان کے باپ کو، کس نے بلایا اور کیوں بلایا؟ کہاں سے اسے حق ہوا؟ اسے حق کس نے دیا تھا؟ اسے حق کس نے دیا تھا؟ اما نبی کی وفات سن 11 ہجری، اور اسے نبی نے بھگایا تھا۔ پہلا خلیفہ 11 سے 13 تک رہے نا پہلے خلیفہ۔ پہلے خلیفہ کے یہ کون تھے بتائیے حکم؟ ابھی تو بتائے نا، تیسرے خلیفہ کے چچا تھے، تیسرے خلیفہ کے چچا تھے نا۔ پہلے خلیفہ کے زمانے میں پہلے خلیفہ کے پاس آئے، کہا کہ میرے چچا کو طائف سے بلا لیجئے، میرے چچا کو طائف سے بلا لیجئے۔ تو پہلے خلیفہ نے کہا کہ جسے رسول بھگا دے کسی کو بلانے کا حق، کسی کو بلانے کا حق نہیں ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات، بہت بڑا کام نہیں کیا انہوں نے یہ بات کہہ کے، یا بڑا کام کوئی کر دیا؟ آپ کو میں ایک مثال دوں، آپ انصاف سے بتائیے، ٹھیلے کے اوپر ایک انسان سیب بیچ رہا ہو اور میں گزروں آہستہ سے چرا کے لے لوں، جیب میں رکھ لوں، آگے جاؤں ایک غریب کو دے دوں، یہ بتائیے یہ نیکی ہے یا نہیں ہے؟ آپ مجھے بتائیے نیکی ہے یا نہیں ہے؟ یا نہیں؟ نہیں ہو سکتی نا۔ تو یہ بتائیے یہ جو لوگ حکومت پہ آئے تھے یہ ان کا اپنا حق تھا یا چرائے تھے یہ لوگ؟ جی آپ بتائیں نا، غصب کیے ہوئے تھے نا۔ تو بالکل اب غصب کر کے کوئی بھی اچھا کام کریں اسے اچھائی نہیں کہا جائے گا، اسے اچھائی نہیں کہا جائے گا۔ کیوں مولانا؟ بالکل ویسے ہی جیسے ٹھیلے سے سیب چرا کے کسی انسان کو دے دیجئے، کسی انسان کو آپ دے دیجئے۔ اچھا تو پہلے خلیفہ سے کہا بلا لیجئے چچا کو، کہا جسے رسول، بات صحیح ہے، ہر انسان کو یہی کہنا چاہیے، اما جسے رسول بھگائے اسے کس سے حق پہنچتا ہے بلانے کا؟ کسے حق پہنچتا ہے؟ دوسرے خلیفہ کب سے کب تک رہے آپ مجھے بتائیے؟ دوسرے خلیفہ کب سے کب تک رہے؟ 13 سے 23 تک۔ دوسرے خلیفہ کے زمانے میں بھی تیسرے خلیفہ ہے، اور آنے کے بعد کہا کہ بلا لیجئے چچا کو۔ انہوں نے بھی پہلے والے کا جواب دیا، بھئی جسے رسول بھگا دے اسے کسی کو بلانے کا حق نہیں آتا۔ اب یہ تیسرے خلیفہ ہے، کب آئے؟ 23 سے 35 تک، 23 سے 35 تک انہوں نے نبی کے بھگائے ہوئے شخص کو، نبی کے بھگائے ہوئے حکم کو انہوں نے مدینے میں بلایا ہے۔ مدینے ہی میں صرف نہیں بلایا، بیت المال سے 1 لاکھ درہم بھی دے دیا،
کہا چچا ہے صلہ رحم کے طور پہ. ارے بھائی اپنی جیب سے دیے ہوتے, آپ اپنی جیب سے دیے ہوتے نا, جو فے ہے مسلمانوں کا مال ہے, کیوں بانٹ دیا, اپنی جیب سے دیے ہوتے نا. اچھا اب آپ نے دیکھ لیا یہاں تک, اب جب یہاں تک لے, ان کے بیٹے کو مروان کہا جاتا ہے, ان کے حکم کے بیٹے کو مروان کہا جاتا ہے. مروان جنگ جمل کے بعد, بہت توجہ کریے گا, آتا ہوں اپنی بات کو, جنگ جمل کے بعد معاویہ سے مل گیا. اور جب معاویہ سے ملا, جنگ جمل کس ہجری سن میں آپ مجھے بتائیے؟ سن 36 ہجری میں, 36 میں جنگ جمل ہے. تاریخ اسلام کی وہ پہلی جنگ ہے جو دو مسلمان لڑے, دو مسلمان جو لڑے. علامہ محمد جواد مغنیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اگر جنگ جمل نہ ہوئی ہوتی تو کربلا پیش نہ آتی, واقع کربلا وجود ہی میں نہیں آتا اگر جنگ جمل نہ ہوئی ہوتی. کیوں بھائی صاحب؟ اس لیے کہ جنگ جمل میں دو مسلمان تھے نا, ایک طرف ام المومنین تھی اور دوسری طرف امیر المومنین, وہ اونٹ پہ آئی تھی, اسی لیے ہم اس جنگ کو جنگ جمل کہتے ہیں. اچھا جنگ جمل کے بعد معاویہ سے ملا, کون؟ مروان. ٹھیک ہو گئی بات, مروان معاویہ سے ملا, معاویہ سے مل گیا. معاویہ نے مدینے کا گورنر بنا دیا مروان کو, مدینے کا گورنر. اب جب یہ مدینے کا گورنر بنایا, یہی سب نماز پڑھاتے تھے بے دین لوگ. کیوں؟ اس لیے کہ یہ آئے ہی تھے اسی بنیاد کے اوپر کہ ہم رسول خدا کے جانشین ہیں. اور امام سجاد اسی لیے لے گئے تھے امام حسین علیہ السلام کہ بتائیں کہ ان کا رسول خدا سے کوئی رشتہ نہیں, رسول خدا سے ان کا کوئی رشتہ نہیں ہے, ان کا دین سے کوئی رشتہ نہیں, ان کا مذہب سے کوئی رشتہ نہیں, ان کا شریعت سے کوئی رشتہ نہیں. اچھا یزید کے زمانے میں بھی مدینے میں یہ گورنر رہا, لیکن جب معاویہ ابن یزید کا وقت آیا تو یہ شام میں تھا. اور جب معاویہ ابن یزید نے حکومت کو ٹھکرایا تو اس نے خلافت کا ادعا کیا. کس نے؟ مروان نے. نتیجہ یہ ہوا کہ مروان کے ہاتھوں پہ بیعت کی گئی اور مروان حاکم بن گیا. صحیح ہو گئی یہاں تک بات؟ اب جب حاکم بن گیا تو حضرت عائشہ کی ایک روایت نقل کرو. حضرت عائشہ نے, حضرت بھی کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے. ایک صلوات پڑھے بر محمد آل محمد. جی ہاں, لکھنؤ کی زبان اشارے کی زبان ہے. جی ہے نا, وہ اشارہ. اور مجھے تو یہاں پہ لکھنؤ کا ذائقہ مل رہا ہے. ایک اور صلوات پڑھے بر محمد آل محمد. کیوں نہ ملے ایک اصیل لکھنوی خطیب اکبر علی اللہ مقامہ نے پوری زندگی اہل بیت کی خدمت میں گزاری. کیوں نہ ملے گا؟ یہ ان بزرگوں کی خدمات ہیں, ان بزرگوں کی خدمات ہیں جس کی بنیاد کے اوپر ہم جیسے چھوٹے سے طالب علم آ کے آسانی سے آپ کے درمیان اپنی باتوں کو بیان کر رہے ہیں اور اشارے اور کنایے میں بیان کر رہے ہیں. یہ ان بزرگوں کی خدمات ہیں اور ان کی زحمات ہیں, اور انہوں نے تشیع کا تحفظ اس طریقے سے کیا ہے. آ کے شہر لکھنؤ سے شہر بمبئی میں آ کے اہل بیت کے مناقب و فضائل کو بیان کر کے لوگوں کو اہل بیت سے جوڑ کے ایک بڑی خدمت کی ہے, ایک بڑی خدمت کی ہے نا, اور ایک عظیم سرمایہ لے کے اس دنیا سے گئے. تو حضرت عائشہ, بات یہیں پہ تھی نا, حضرت عائشہ نے مروان سے کہا کہ میں گواہی دیتی ہوں نبی گرامی نے تیرے باپ پہ اس وقت لعنت کی جب تو اپنے باپ کے صلب میں تھا. اچھا اتنی بات. اب کچھ حوالے بھی سنیے. حیات الحیوان دمیری کی کتاب ہے, تاریخ خمیس, اخبار الدول نے یہ لکھا ہے کہ عبد الرحمن ابن عوف کا بیان. اب وہ چھپکلی والی بات آ رہی ہے. چھپکلی اس کو کہا نبی نے, یہ خود بھی چھپکلی ہے اور اس کا باپ بھی چھپکلی ہے. یہ چھپکلی ابن چھپکلی ہے. آپ محظوظ ہوں گے, بنی امیہ اور چھپکلی میں بڑی مناسبت پائی جاتی ہے. بنی امیہ, بلکہ یوں کہوں دشمن آل نبی,
دشمن نبی اور آل نبی اور چھپکلی میں بڑی گہری مناسبت پائی جاتی ہے. ایک بات بھی اپنی طرف سے میں کبھی بھی نہیں کہتا ہوں اور ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر نبی، امام، اللہ، رسول نے کوئی بات چھوڑی ہو تب تم کچھ کہو. بھئی اگر اللہ، رسول، اہل بیت نے کچھ چھوڑا ہو تو پھر آپ کچھ کہیے، وگرنہ آپ اللہ کی بات کہیے، رسول اللہ کی بات کہیے اور اہل بیت نبی کی بات بیان کریے گا. یہ جگہ اسی لیے آپ اپنی باتیں نہ کہیے، اپنی باتیں نہ کہیے. اچھا، تو عبد الرحمن ابن عوف نے کہا جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو لوگ نبی کے پاس لے کے جاتے تھے. اخبار الدوال دیکھ لیجئے، حیات الحیوان دمیری دیکھ لیجئے، تاریخ الخمیس دیکھ لیجئے. کہا جب مروان پیدا ہوا تو اس کو بھی نبی کے پاس لے جایا گیا. کیوں لے جاتے تھے نبی کے پاس؟ نبی دعا دیں، تاکہ نبی کیا کریں؟ دعا دیں. لیکن جب مروان پیدا ہوا اور نبی کے پاس اسے لے جایا گیا تو نبی نے کہا الوضع ابن الوضع، الملعون ابن الملعون. کہا چھپکلی کا بیٹا، ملعون کا بیٹا. توجہ کرنے کی ضرورت ہے. تو اسے تو امام معصوم ہی بتا سکیں گے. یہ نبی نے جو کہا چھپکلی ابن چھپکلی، ملعون ابن ملعون، اس کا کیا مطلب؟ اب آئیے اصول کافی چلتے ہیں. کہاں چلتے ہیں؟ اصول کافی. اصول کافی کس کی ہے؟ یعقوب، محمد ابن یعقوب کلینی رحمت اللہ علیہ کی اصول کافی. اصول کافی میں عبید اللہ ابن طلحہ نے چھٹے امام سے روایت کی اور عبید اللہ ابن طلحہ کہتے ہیں کہ میں نے چھٹے امام سے پوچھا کہ آقا یہ بتائیے چھپکلی کا کیا حکم ہے، ایک چھپکلی کا کیا حکم ہے؟ تو امام نے کہا چھپکلی رجس ہے. رجس، اہل بیت کو ہر طرح کے رجس سے دور رکھا ہے. چھپکلی ایک گندی چیز ہے. چھپکلی کیا ہے؟ رجس ہے. یعنی ہر وہ چیز جس سے دوری اختیار کی جائے اسے رجس کہتے ہیں. اب آپ کو بات سمجھ میں آ گئی نا؟ رجس ایک نجس چیز، نجس سے مراد وہ فقہی نجس نہیں، ایک گندی شے ہے. کہ جب بھی اسے مارا کرو چھپکلی کو تو غسل کیا کرو. اتنی گندی چیز ہے. توجہ کر رہے ہیں آپ بات؟ اتنی گندی چیز ہے. یہ گندگی کہاں سے آئی؟ کیوں گندی ہے؟ اس پہ توجہ کریے گا. کیوں گندی ہے؟ کہا اتنی گندی ہے جب اسے مارا کرو تو غسل کیا کرو. پھر چھٹے امام کہتے ہیں کہ میرے والد، چھٹے امام کے والد کون ہوں گے جی؟ پانچویں امام. کہا میرے والد کمرے میں تھے اور میرے والد کے ساتھ ایک شخص بھی بیٹھا ہوا تھا. والد اس شخص سے گفتگو کر رہے تھے کہ اتنے میں چھپکلی آ گئی اور جب چھپکلی آئی تو اس نے اپنے منہ سے زبان نکالی اور زبان نکال کے ہلا دیا. تو پانچویں امام نے، چھٹے امام کہہ رہے میرے بابا نے اس سے پوچھا تمہیں پتہ یہ کیا کہہ رہی ہے؟ بہت توجہ کریے گا. تمہیں پتہ یہ کیا کہہ رہی؟ کہا آقا ہم کیا سمجھیں، آپ بتائیے. آپ امام ہیں، آپ غور کریں نا امام کسے کہا جاتا ہے. ہم کیا بتائیں، آپ بتائیے نا. اماں اشارے کو سمجھتا ہے امام، حیوانوں کے اشارے کو سمجھتا ہے امام. یہ امام معصوم کے مقام ہے. تو کہا کہ اب غور کریے گا، اب چھپکلی کا معنی سمجھ میں آئے گا. کہا یہ کہہ رہی ہے، بہت توجہ کرے گا میرا مجمع، یہ کہہ رہی ہے کہ اگر تم لوگ عثمان کو برا کہو گے تو میں علی ابن ابی طالب کو گالی دیتی رہوں. بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے. اگر عثمان کو برا کہو گے تو میں کس پہ سب کروں گی؟ لعنت کس پہ کروں گی؟ کس پہ لعنت کرتی رہوں گے؟ علی ابن ابی طالب پہ. اور کہا جب تک بیٹھے رہو گے، جب تک بیٹھے رہو گے میں تم پہ سب اور لعنت کرتی رہوں گی علی ابن ابی طالب کے اوپر. پھر امام نے کہا کہ بنی امیہ کا کوئی بھی فرد، بنی امیہ کا کوئی بھی فرد جب مرتا ہے نا تو جب تک زندہ رہتا ہے دکھنے میں تو آدمی دکھتا ہے، پر جب مرتا ہے نا تو اسی چھپکلی کی صورت میں مرتا ہے.
اسی چھپکلی کی صورت میں مرتا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، بنی امیہ اور چھپکلی میں کیا مناسبت ہے؟ آپ بتائیے، آپ بتائیے نا۔ بنی امیہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ تیسرے خلیفہ سے۔ اور کس سے عداوت رکھتے ہیں؟ علی ابن ابی طالب سے۔ علی ابن ابی طالب سے دشمنی اور تیسرے خلیفہ سے محبت کرتے، تیسرے خلیفہ سے محبت کرتے۔ چھپکلی بھی کس سے محبت کر رہی تھی؟ چھپکلی بھی تیسرے خلیفہ سے محبت کر رہی ہے، اور کس سے کہے دشمنی ہے؟ علی ابن ابی طالب سے دشمنی۔ اسی لیے مروان اور حکم کو کہا تھا یہ چھپکلی ہے اور چھپکلی کا بیٹا ہے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد اور آل محمد۔ اس لیے کہا تھا عزیزان محترم، یہ کان لگا کے جو سن رہا تھا یہ بھی چھپکلی نے آ کے بات کو سنا۔ بھئی جو امام کے حجرے میں آئی چھپکلی، بات کر رہے تھے، سنا یا نہیں سنا؟ اسی لیے پھر چھٹے امام کی ایک حدیث ہے، نبی گرامی نے جب اس کو کہا تھا الوصا ابن الوصا، کہا ومن یومئذ، اسی وقت سے تم دیکھ رہے ہو کہ چھپکلی باتوں کو سنتی ہے۔ چھپکلی باتوں کو سنتی ہے، مطلب یہی لوگ ہیں، ان نبی کے راز کو کان لگا کے سنتے ہیں۔ یعنی گویا یہ حدیث بتا رہی مروان دکھنے میں تو ایک آدمی دکھ رہا ہے، پر اس کی حقیقت چھپکلی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد اور آل محمد۔ اتنی بات عزیزان محترم جب آپ کے اذہان تک پہنچا گیا تو مروان کب آیا ہے اقتدار پہ؟ آپ بتائیے کب آیا؟ بھئی معاویہ ابن یزید 64 میں ہلاک ہو گیا نا، اسی بنیاد کے اوپر علماء نے لکھا ہے کہ بنی امیہ نے اسے زہر دیا ہے۔ بنی امیہ نے اسے کیا دیا ہے؟ زہر دیا ہے۔ جو عمر مخصوص کو قتل کر دے صرف شک کی بنیاد پہ، وہ کبھی بھی معاویہ ابن یزید کو ایسے نہیں چھوڑ سکتا ہے۔ اسی لیے زیادہ تر علماء کا کہنا ہے کہ وہ نیچرل موت نہیں مرا تھا معاویہ ابن یزید۔ یزید کا جو بیٹا معاویہ تھا وہ نیچرل موت نہیں مرا تھا، وہ ایسے مرا تھا۔ یہاں تک بات ہوگی اسے مارا گیا تھا، اس کا مطلب ہے کہ 64 میں وہ مرا، انتقال ہوا معاویہ ابن یزید کا۔ معاویہ ابن یزید کے بعد 64 میں کون آ گیا ہے؟ مروان بن حکم آ گیا۔ مروان بن حکم نے 9 مہینے حکومت کیا۔ اچھا، کل تک ایک بات اور بتائی تھی، یہ بتائیے جب 64 میں یزید واصل جہنم ہوا تو بصرے سے عبید اللہ ابن زیاد بھاگا یا نہیں بھاگا؟ بھاگ کے کہاں گیا؟ شام۔ بھاگ کے کہاں گیا بھائی صاحب؟ شام گیا۔ اچھا، کوفے سے عمرو بن حریث کو کوفہ چھوڑنا پڑا۔ کوفہ تو پھر کوفہ اور بصرہ کس کے انڈر میں آیا؟ آپ یہ بتائیے، یہ بتائیے عبداللہ ابن زبیر ابھی زندہ ہے یا نہیں؟ جی عبداللہ ابن زبیر ابھی زندہ ہے۔ عبداللہ ابن زبیر کب سے کب تک ہے؟ 61 سے 73 تک، 61 سے 73 تک اس نے حکومت کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ابھی حجاز میں عبداللہ ابن زبیر زندہ ہے۔ جب عبید اللہ ابن زیاد نے بصرے کو چھوڑا اور ادھر کوفے سے عمرو بن حریث نکلا تو کوفہ اور بصرہ کس کے اختیار میں آ گیا؟ عبداللہ ابن زبیر کے اختیار میں آ گیا۔ یعنی اب کوفہ اور بصرہ بھی عبداللہ ابن زبیر کے اختیار میں ہے۔ اب توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اب اس ماحول میں جب یزید واصل جہنم ہو گیا 64 میں اور معاویہ نے ٹھکرا دیا، مروان برسر اقتدار ہے، تو اب یہاں کے اوپر توابین اٹھے۔ یہ توابین ہیں کون لوگ؟ بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جب امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے کوفے سے فوجیں جا رہی تھیں تو عبید اللہ ابن زیاد کوفے سے باہر ایک جگہ ہے، اس جگہ کو کہتے ہیں نخیلہ۔ کوفے سے باہر ایک جگہ، اس جگہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس جگہ کو نخیلہ کہا جاتا ہے۔ یہ کوفے سے نکل کے نخیلہ پہ تھا اور سارے لوگوں کو بھیجا جا رہا تھا کہاں کے اوپر؟ کہ حسین کو قتل کرو۔ صحیح ہو گئی بات یہاں تک؟
امام حسین علیہ السلام جب شہید ہو گئے تو یہ نخیلہ سے نکل کے پھر کوفے میں آیا. جیسے ہی نخیلہ سے نکل کے کوفے میں داخل ہوا، جو امام کے شیعہ تھے اور حقیقی چاہنے والے، اب ان کو افسوس ہونے لگا، یہ پھر عبید اللہ ابن زیاد ہمارے سر پہ سوار ہوا. توجہ کریے گا، یہ قیام توابین امام کی شہادت کے فوراً بعد سے انہوں نے تحریک شروع کر دی ہے. آپ جا کے طبری کو دیکھ لینا، محمد ابن جریر طبری نے لکھا ہے کہ یہ تو شہادت حسین کے بعد ہی تحریک شروع ہو گئی تھی. جیسے امام حسین شہید ہوئے، ادھر سے یہ نخیلہ سے نکل کے کوفے میں پھر داخل ہوا. بس میرے امام کے جو حقیقی چاہنے والے تھے، اب ان کو احساس ہونے لگا کہ ہم نے بہت بڑا جرم کر دیا، اور یہ سوچنے لگے جو حقیقی چاہنے والے تھے، ہم نے امام حسین کو بلایا اور ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم آپ کی مدد کریں گے. صرف مدد نہیں، آپ آئیے، ہم آپ پہ اپنی جان قربان کریں گے. اور کہنے لگے کہ جب آئے تو ہم نے انہیں تنہا چھوڑ دیا، مدد ہی نہیں کی. اب اس کا کوئی چارہ نہیں ہے، دو ہی چارہ ہے. یا تو جن جن لوگوں نے حسین کو قتل کیا ہے ان کو قتل کیا جائے، یعنی حسین کے قاتلین کو قتل کیا جائے، یا اپنی جان دے دی جائے. یہی دو بات تھی. کہا ہماری توبہ اسی میں ہے، یا تو حسین کے قاتلوں کو قتل، یا پھر خود اپنی جان دے دی جائے. تو یہ سارے لوگوں نے سوچا، تو یہ سارے کے سارے لوگ 5 لوگوں کے پاس آئے. سلیمان ابن سرد خزائی، ٹھیک ہو گئی بات یہاں تک. مسیب ابن نجبہ، اس کے بعد عبداللہ ابن وال تیمی اور عبداللہ ابن سعد، اور 5واں آدمی تھا رفاعہ بن شداد. پہلا آپ بتائیے. ایک صلوات پڑھ دے بر محمد آل محمد. ایک اور جاگتی ہوئی عظمت محمد اور آل محمد پہ صلوات. میں آپ کو ایک بات کو 4-5 نام یاد کر لینا، یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے. آپ یہ نہ سوچئے گا کہ مولوی صاحب کو 4 نام یاد ہیں، 5 نام. مولوی صاحب کو تو یاد ہونا ہی چاہیے. بھئی یاد نہ ہو تو پھر شک کریے نا، پھر تعجب کریے. یہ کون سی بات ہے کہ 4 نام یاد ہو گئے، 5 نام یاد ہو گئے، 10 نام یاد ہو گئے. مولوی صاحب کو بھی یاد ہونے چاہیے. مولوی صاحب کو اگر 5 یاد ہو تو آپ کو کم سے کم 1 تو یاد ہونا ہی چاہیے. ایک صلوات پڑھ دے بر محمد آل محمد. جی ہاں، کیونکہ یہ جو ہمارے پاس ہارڈ ہے، اس کی کتنی کیپیسٹی ہے یہ تو کوئی بتا نہیں سکتا نا. تو پھر اگر خالی لے کے گئے تو بہت بے عزتی ہو جائے گی، فرشتے پھر ہنسیں گے. اللہ میاں کاہے لیے دیا تھا، یہ کاہے لیے دے دیا تھا، انہیں کاہے لیے دے دیا تھا. اپنے گھروں میں ایک چھوٹی چھوٹی سی ایک ہی کمرے کی بمبئی میں نے دیکھا ہے کہ جگہ کا بہت صحیح یوز ہوتا ہے. بمبئی میں چھوٹی چھوٹی سی جگہ میں اتنے بہترین چیزیں بنائی ہوئی ہیں. کتنا بہترین استعمال کرتے ہیں بمبئی کے لوگ جگہ کا، کتنا. تو اسی طریقے سے جیسے ایک چھوٹے سے گھر میں ساری چیز ہوتی ہے، 2-3 کتاب بھی ہو سکتی ہے. ایک نہج البلاغہ رکھ دیا، ایک صحیفہ سجادیہ رکھ دیا، قرآن مجید رکھ دیا، اور اسی طریقے سے اصول کافی رکھ دیا. بچے سے کہیں بیٹا یہ اصول کافی ہے، یہ صحیفہ سجادیہ ہے، یہ نہج البلاغہ ہے، یہ قرآن مجید ہے، یہ قرآن مجید ہے. یہ خود ایک اچھا طریقہ ہے کتاب سے مانوس کرنے کے لیے. کتاب سے مانوس کرنے کے لیے میرے امام نے کہا ہے کہ طالب علم اسٹوڈنٹ بن کے رہو. کہا اسٹوڈنٹ بن کے رہو. تو میں نے اس کی تعریف کی، اسٹوڈنٹ کسے کہتے ہیں؟ اسٹوڈنٹ کسے کہتے ہیں؟ جس انسان کا رشتہ کتاب سے نہ ٹوٹے اس کو اسٹوڈنٹ کہا جاتا ہے. توجہ کر رہے ہیں آپ توجہ کر رہے ہیں؟ جس کا رشتہ، اگر میں امامہ لگا کے کتاب سے رشتہ ٹوٹ گیا تو اب میں مولوی نہیں ہوں. بہت توجہ کریے گا، بڑی عظیم بات ہے یہ. جس دن علامہ محمد جواد مغنیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، جس دن
انسان کا کتاب سے رشتہ ٹوٹا، وہ اس کی جہالت کے شروع ہونے کا پہلا دن ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد آل محمد۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کتاب نہیں دیکھتے، یہ کمال نہیں ہے، اسے آپ کمال نہ سمجھا کریے۔ کبھی کبھی سماج اور معاشرے میں اسے فخر سمجھا جاتا ہے، ارے فلاں صاحب کبھی کتاب ہی نہیں دیکھتے، یہ تھوڑی کمال ہے، یہ کوئی کمال نہیں۔ کمال یہ ہے کہ انسان دیکھ کے آ کے پڑھے۔ صحیح ہو گئی بات نہیں؟ یہ کمال ہے، یہ کمال ہے، ورنہ انسان آج بھاگتی دنیا میں ساری باتیں ذہن میں نہیں رہتی ہیں۔ اچھا، وہ 5 لوگ کون کون تھے؟ ہاں، بہت شکریہ آپ کا۔ پہلا سلیمان ابن سرد خزائی، مسیب ابن نجوہ، 2 عبداللہ تھے، ایسے یاد کیا کریے، 2 عبداللہ ہیں، ایک عبداللہ ابن والتیمی، ایک عبداللہ ابن سعد، ایک رفاعہ ہو جائیں گے، 2 عین سے، ایک رے سے، ایک میم سے اور ایک سین سے۔ ایک صلوات پڑھ دیں پر محمد آل محمد۔ تو ان کے پاس یہ لوگ جمع ہوئے، ان کے پاس یہ لوگ جمع ہوئے 5 لوگوں کے پاس، اور 5 لوگوں کے پاس جب جمع ہوئے تو کہا سلیمان ابن سرد خزائی کے گھر میں چلتے ہیں۔ سلیمان ابن سرد خزائی کے گھر میں گئے تو مسیب ابن نجوہ کھڑے ہو کر انہوں نے ایک تقریر کی ہے، کہا ہم توجہ کرنے کی ضرورت ہے عزیزان محترم، بڑی عظیم بات کہا ہم اپنی سچائی پہ ناز کرتے تھے، ہم اپنی جماعت پہ فخر کرتے تھے، لیکن جب ہمارا امتحان لیا گیا تو ہمارے سارے دعوے جھوٹے نکلے۔ عجیب بات کہہ رہے ہیں، کہا ہم کہتے تھے ہم سچے، ہم اپنی جماعت پہ فخر کرتے تھے، لیکن جب امتحان لیا گیا، آپ کو پتہ ہے کربلا میں جن لوگوں نے حسین کا ساتھ چھوڑا ان پہ تعجب نہ کریے، جو حسین کے ساتھ ڈٹے رہے ان پہ تعجب کریے نا، اما کتنے شجاع تھے اور کتنے سورما تھے۔ ایک سوئی چپ جائے تو انسان برداشت نہیں کر سکتا ہے، مگر سعید اور زہیر سے پوچھئے، سعید اور زہیر سے جو تیروں کو اپنے سینے پہ لیا کرتے تھے، تعجب ان کی شجاعت پہ کرنا ہوگا۔ تو مسیب کھڑے ہو گئے، کھڑے ہونے کے بعد کہا کہ ہم اپنی سچائی پہ ناز کرتے تھے، اپنی جماعت پہ فخر کرتے تھے، اچھا لیکن جب امتحان لیا گیا تو سارے دعوے جھوٹے نکلے، ہم نے اپنی جان چرائی۔ بہت توجہ کریے گا، ہم نے اپنی جان چرائی، اتنا ہی نہیں کہا، ہم نے اپنی جان سے، ہم نے اپنے مال سے، ہم نے اپنی زبان سے فرزند رسول کی نصرت نہ کیا، نہ جان سے مدد کی، نہ مال سے مدد کی، نہ ہی زبان سے نصرت کیا۔ اتنا ہی نہیں کہا ہم نے اپنا قبیلہ بھی امام حسین کے ساتھ نہیں دیا۔ کہا کہ یہ بتاؤ کل مرو گے تو خدا اور رسول کو کیا جواب دو گے؟ کہا تمہارے پاس کوئی بھی عذر قابل قبول نہیں ہے، کوئی بھی عذر قابل، یا تو حسین کے قاتلوں کو قتل کیا جائے یا تو خود اپنی جان دے دی جائے، یہی توبہ ہے، یہی ہماری توبہ ہے۔ اچھا یہ جب بیٹھے ہیں مسیب تو اب دوسرے لوگوں نے تقریریں کی، اور پھر جب تقریریں ہو چکی تو یہ ہوا کہ ابھی یہ سب چھپ کے ہو رہی ہیں، یہ باتیں ابھی یہ سب کی سب باتیں مخفی طور پہ گھروں کے اندر ہو رہی ہیں۔ جب ہوا تو کہا کہ بھائی ہماری جو فوج ہوگی اس کا کمانڈر کون ہوگا؟ بات کے بعد کمانڈر یہ کہا گیا کہ سلیمان کمانڈر ہوں گے۔ جب سلیمان کو کمانڈر بنا لیا گیا تو اب سلیمان کھڑے ہوئے۔ سلیمان ابن سرد خزائی نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ ہم گردنیں اٹھا اٹھا کے حسین کے آنے کا انتظار کرتے تھے، ہم گردنیں اٹھا اٹھا کے بڑے شوق سے کہ زہرا کا لال آ رہا ہے، فرزند رسول کا بڑے شوق سے انتظار کرتے تھے، مگر تم سوچو ہمارے ہی ملک میں، بھائی کربلا کوفہ اور کربلا میں کتنا فرق ہے، کہا ہمارے ہی ملک میں ہم نے بلایا تھا، ہمارے ہی ملک میں ہمارے ہی قریب حسین کو شہید کر دیا۔ کہا اتنا ہی نہیں کیا، انہوں نے صدائے استغاثہ بلند کی، لبیک نہیں کہا ہم نے، حسین کی صدائے استغاثہ پہ ہم نے لبیک نہیں کہا، ہم نے لبیک نہیں کہا۔ پھر کہتے ہیں کہ اور یہ فاسقین نے حسین کو تیروں کا نشانہ بنا دیا،
حسین کو تیروں کا نشانہ، حسین کو قتل کر کے اور حسین کا لباس لوٹ لیا. کہا دیکھو راستہ ایک ہی ہے، اٹھ کھڑے ہو جاؤ وگرنہ خدا کا عذاب اپنی جگہ سے چل چکا ہے. اتنی پرجوش تقریر تھی، اسی کو تو حماسی تقریر کہتے ہیں. اما کتنی پیاری بات جوش ملیح آبادی نے کہی ہے. اس سے پہلے نجمہ افندی نے تو عجیب بات کہی، عجیب بات. نظم آفندی نے بھی عجیب بات کہی ہے. شہید ظلم کلیجے ہلا دیے تم نے. حسین کو ظلم و ستم سے قتل کیا گیا ہے نا. شہید ظلم کلیجے ہلا دیے تو نے. حسین درد کے دریا بہا دیے تو نے. شہید ظلم کلیجے ہلا دیے تو نے. حسین درد کے دریا بہا دیے تو نے. ہر ایک ذرے بے حس میں ایک تڑپ بھر دی. اللہ اللہ. اما جو بے حس بھی تھے اس میں حسین نے تڑپ بھر دی ہے. ہر ایک ذرے بے حس میں ایک تڑپ بھر دی. دماغ وض کیے دل بنا دیے تو نے. اللہ اللہ. دماغ وض کیے دل بنا دیے تو نے. اور کیوں نہ ہوتا جوش ملیح آبادی سے تو پوچھئے. بے درد کے حسرت کو نکلتے. اما اتنی مظلومانہ شہادت تھی حسین کی کہ تخت و تاج کو پلٹ دیا. بے درد کے حسرت کو نکلتے نہیں دیکھا، کاغذ کی کبھی ناؤ کو چلتے نہیں دیکھا، ظالم کو کبھی پھولتے پھلتے نہیں دیکھا. ٹھوکر ہے یہ وہ جس سے سنبھلتے نہیں دیکھا. وہ تخت ہے کس قبر میں، وہ تاج کہاں ہے. اے خاک بتا زور یزید آج کہاں ہے. اے خاک بتا زور یزید آج کہاں ہے. احساس نہیں جس میں وہ تاریخ ہے سینہ، دوزخ میں اترتا ہے صدا ظلم کا سینہ. پستی کی علامات ہیں انصاف سے کینہ. جو حق سے لڑا ڈوب گیا اس کا سفینہ. جو حق سے لڑا ڈوب گیا اس کا سفینہ. آپ پیرو باطل کو ابھرتے نہیں دیکھا، جب زلف یہ بگڑی تو سنورتے نہیں دیکھا. اے قوم وہی پھر ہے تباہی کا زمانہ. آپ ذرا غور تو کریے گا. اے قوم وہی پھر ہے تباہی کا زمانہ. اسلام ہے پھر تیر حوادث کا نشانہ. کیوں چپ ہے اسی شان سے پھر چھیڑ ترانہ. تاریخ میں رہ جائے گا مردوں کا فسانہ. مٹتے ہوئے اسلام کا پھر نام جلی ہو. لازم ہے کہ ہر فرد حسین ابن علی ہو. لازم ہے کہ ہر فرد حسین ابن علی ہو. دیکھا عزیزان محترم، اب جب یہ تقریر ختم ہونی تھا، یا تو حسین کے قاتلوں کو قتل کرو یا خود اپنی جان کا نذرانہ پیش کرو. اچھا اب ان کے ساتھیوں میں ایک عجیب جوش و ولولہ. تقریر ختم ہوئی تو عبداللہ ابن وال تیمی کو خزانچی بنایا گیا. خزانچی بنایا گیا کہ پیسے جمع کریں. بھئی ایک لشکر جائے گا، کہاں جائے گا؟ کوفے سے. کس سے لڑنے جائے گا؟ بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے. کوفے میں بھی حسین کے قاتل ہیں، مگر بڑا قاتل بھاگ گیا ہے. کہاں بھاگا؟ عبید اللہ ابن زیاد شامی تو بھاگا ہے. چھوٹے چھوٹے اور بھی جتنے قاتل ہیں نا یہ ہیں کوفے میں، مگر بڑا قاتل. اچھا اب عبداللہ ابن وال تیمی کو خزانچی بنایا گیا. صحیح ہو گئی یہاں تک بات. خزانچی بنانے کے بعد بہت توجہ کریے گا، پھر سلیمان ابن سرد خزائی نے مدائن کے شیعوں کو خط لکھا، دوسری جگہ کے شیعوں کو خط لکھا کہ آؤ اب ہم اپنے جرم سے توبہ کرنا چاہتے ہیں. اور اس خط میں لکھا کہ دیکھو 65 ہجری 1 ربیع الثانی کو مقام نخیلہ پہ جمع ہونا ہے. کہاں؟ 65. نخیلہ کہاں پہ ہے؟ نخیلہ کہاں پہ ہے؟ کوفے کے باہر مقام نخیلہ. کب جمع ہونا ہے؟ 1 ربیع الثانی، محرم، صفر، اس کے بعد ربیع الاول کے بعد ربیع الثانی. صحیح ہوگی بات؟ یعنی 65 کا کون سا مہینہ ہوگا آپ مجھے ذرا سا بتائیں. چوتھا مہینہ ہوگا. کہا 1 ربیع الثانی 65 کو جمع ہو جانا ہے. ٹھیک ہو گئی بات. اب قرارداد کے مطابق 1 ربیع الثانی کو 65 میں
مجمع جو جمع ہوا 4000 کا، اور کتنے لوگ آنے کے لیے کہے تھے؟ 16,000۔ 16,000 لوگوں نے آنے کو کہا تھا، آئے کتنے لوگ؟ آئے کتنے لوگ؟ 4,000 لوگ۔ پھر بھی سلیمان ابن سرد خزاعی نے کہا ہم چلیں گے، اور اپنی استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم چلیں گے۔ لیکن 5 دن کے بعد ایک کو جمع ہوئے تھے 5 ربیع الثانی 65 کو، یہ 4,000 کا لشکر شام کے لیے روانہ ہوا۔ لیکن شام جانے سے پہلے کربلا آیا ہے۔ کربلا آ کے کہا اللہم ارحم حسینہ، اے اللہ تو اپنے حسین پر رحمت نازل فرما۔ الشہید ابن الشہید، المہدی ابن المہدی، الصدیق ابن الصدیق، اللہم خذلنا ابن نبیک۔ حسین صدیق، آپ کے والد صدیق، حسین شہید، اور حسین فرزند شہید ہیں، ان کے والد بھی شہید ہیں۔ اے اللہ ہم نے تیرے نبی کے بیٹے حسین کو تنہا چھوڑ دیا۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے، اور اگر تو نے معاف نہ کیا تو لنکونن من الخاسرین، تو ہم خسران اور خسارہ اٹھانے والے لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ ایک دن رات بھر دن رات رہے، نماز، مناجات، توبہ، استغفار۔ اب جب یہ لوگ وہاں سے ودا ہوئے، کہاں سے؟ قبر حسین سے جو رخصت ہوئے، اس کے منظر کو جو تاریخ نے لکھا ہے وہ ایک عجیب منظر ہے۔ وہاں سے روتے ہوئے امام عالی مقام سے توبہ استغفار کرتے ہوئے بارگاہ میں، حسین تو کریم ابن کریم ہے نا، جب نکلے تو عین الوردہ پہ پہنچے، شام کے قریب عین الوردہ پہ وہاں رکے۔ جب رکے ہیں نا تو ادھر سے 5 دن کے بعد عبید اللہ ابن زیاد کا ایک لشکر آیا۔ لشکر کی تعداد 12,000 اور 4,000۔ عین الوردہ پہ پہلا مقابلہ ہوا۔ جب پہلا مقابلہ ہونے لگا تو سلیمان نے کہا کہ میں قتل ہو جاؤں تو میرے بعد مسیب کے بعد عبداللہ ابن والد تیمی، عبداللہ ابن والد تیمی کے بعد عبداللہ ابن سعد۔ اس طریقے سے لشکر کا سردار 12,000 سے انہوں نے مقابلہ کیا ہے پہلے دن۔ 12,000 سے 12,000 پہ 4,000 غالب آ گئے پہلے دن، اتنے ولولے کے ساتھ انہوں نے۔ پر ادھر سے پھر 8,000 کا لشکر آ گیا دوسرے دن۔ 12 8 20، کہاں 20,000 کا لشکر اور کہاں 4۔ پھر بھی انہوں نے 20,000 کے لشکر سے مقابلہ کیا، پھر بھی انہوں نے 20,000 کے لشکر سے مقابلہ کیا۔ مقابلہ کرتے رہتے، ہاں زخمی ہوئے، رات تک سلسلہ جاری رہا۔ پھر تیسرے دن مقابلہ ہوتا رہا۔ وہ 20,000 کا لشکر انہیں شکست نہیں دے پا رہا تھا، پر تیروں کی بارش ہونے لگی۔ یہ جو تیروں کی بارش ہوئی ہے، اس میں سلیمان ابن سرد خزاعی شہید ہوئے، اس کے بعد مسیب شہید ہوئے، اس کے بعد 2 اور شہید ہوئے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ 4,000 کے اکثر افراد شہید ہو گئے۔ 4,000 کی اکثر افراد، کچھ 100 لوگ بچے ہوئے تھے جنہیں، اور اس میں بھی بہت سارے لوگ زخمی تھے جنہیں رفاع بن شداد بجلی واپس لے کر آ گئے۔ یہ قیام توابین کے نام سے ہے، جن کا اصلی ہدف یہ تھا کہ اب اگر ہم نے حسین کا ساتھ نہیں دیا تو ہم اپنی جان کا نذرانہ پیش کریں۔ ایک بات کہوں گا، شہدائے کربلا اور توابین میں بڑا بنیادی فرق تھا۔ وقت پہ صحیح فیصلہ انسان کے لیے بہت مفید اور فائدہ مند ہوتا ہے۔ امام کے جو اصحاب تھے انہوں نے وقت پہ صحیح فیصلہ کر لیا تھا، یہ چیز توابین میں نہیں ہو پائی تھی، یہ سارے انقلابات ہوتے رہے، مگر امام سجاد علیہ السلام کو امام حسین علیہ السلام لائے تھے اس لیے کہ تاکہ یہ جو اتنی میں نے باتیں پڑھی، حقیقت میں محرم جو منایا جاتا ہے اس کا ایک ہدف یہ ہے کہ یہ جو مظالم ڈھائے گئے اہل بیت پہ، یہ چھپنے نہ پائیں،
یہ چھپنے نہ پائیں. یہ بنی امیہ یہ چاہتے تھے کہ یہ چھپ جائے، مگر ائمہ اطہار نے کتنی تاکیدیں کی. اسی لیے امام سجاد علیہ السلام اما زمانہ سمجھ ہی نہیں سکا. امام روتے تھے، امام سجاد علیہ السلام روتے تھے. پر حقیقت میں یہ باطل کے خلاف آج بھی ہم پورے زمانے میں محرم میں ایک ساتھ پوری دنیا میں ایک ساتھ آنسو بہایا جاتا ہے. یہ جو ایک ساتھ ہم آنسو بہاتے یہی دشمن کو کھلتا ہے. دیکھ رہے ہیں نا آنسو بہا، بھئی آنسو یہ احتجاج ہے ظلم کے خلاف. آنسو یعنی ہم مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوئے، کیونکہ ہم ایک ساتھ آنسو بہاتے، ایک ساتھ آنسو نکلتا ہے نا، آنسو دکھتا ہے. آنسو بتاتا ہے کہ ان کو بنی امیہ سے شدید نفرت ہے. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ ہمارا آنسو، بھئی آپ غور کریے، نفرت تو دکھتی نہیں ہے، نفرت تو دکھتی نہیں، تو دشمن اہل بیت سے ہم اپنی نفرت کو کیسے ظاہر کرتے ہیں؟ آنسوؤں کے ذریعے سے. ان آنسوؤں سے دو بات بتاتے ہیں، ہمارے دل میں بنی امیہ کی ذرہ برابر گنجائش نہیں ہے. ہمارے دل میں تو فقط حب اہل بیت کا چراغ. اسی لیے 35 برس روئے، 35 برس روئے. کیوں روتے تھے امام سے؟ امام نے کہا کہ درندوں کے لیے پانی فراہم تھا، مگر میرا بابا پیاسا مارا گیا. اور آپ کو بتا دوں، اور آپ کو بتاتا ہوں، تھوڑی دیر میری بات سنیے. میں مصائب پڑھوں گا. رباب نے کیا کیا کربلا میں؟ رباب نے کربلا میں کیا کیا؟ اما شیخ عباس قمی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ قبر حسین پہ جو شہادت حسین کے بعد سال بھر سائے میں نہ بیٹھی، سال بھر سائے میں نہ بیٹھی، صرف ماتم کرتی تھی، صرف ماتم کرتی تھی. اتنا روئی ہے رباب تنہا تھوڑی روتی تھی. رباب کیوں رو رہی ہیں آپ؟ آقا کا پیغام پہنچانا ہے. چونکہ ہم رو ہی سکتے ہیں نا، ابھی ہم قیام نہیں کر سکتے، رو کے حسین کا پیغام. اتنا ہی نہیں کرتی تھی، اشعار پڑھتی تھی. ان الذی کان نورا یستضاء، وہ حسین جو نور حق تھا، جو خورشید حق تھا. بے کربلا قتیل غیر مدفون، اسے کربلا میں قتل کیا گیا اور دفن بھی نہیں کیا گیا. اور رباب کہتی تھی من للیتاما ومن للمساکین، اب یتیموں کا کون، اب مسکینوں کا کون ہوگا، اب کون ہے بے سہارا لوگوں کا؟ وہ ہستی نہیں رہی جس سے بے سہارا لوگ آتے تھے تو پناہ ملتی تھی. رباب روتی رہیں. ام البنین نے کیا کردار ادا کیا؟ ام البنین کیا حسین کا کارنامہ ہے؟ کیوں نہیں ام البنین کربلا میں گئیں؟ ام البنین کربلا میں کیوں نہیں گئیں؟ علماء نے لکھا ہے کہ حسین کی صغرا مدینے میں تھی. حسین کی صغرا مدینے میں تھی. ام البنین میری صغرا کو دیکھیں گی، ورنہ جس ماں نے اپنے 4 بیٹے بھیجے وہ کربلا میں. مگر ایک اور ذمہ داری تھی ام البنین کے کاندھے پہ. وہ کیا ذمہ داری تھی؟ بقی میں جا کے مرثیہ پڑھتی تھی، بقی میں جا کے، اور کہتی تھی کہ کس نے میرے حسین کو قتل کر دیا؟ کیا میرا عباس کربلا میں نہیں تھا؟ کیا میرا عباس کربلا میں نہیں تھا؟ کیسے میرا حسین میں مان نہیں سکتی؟ عباس کے ہوتے ہوئے حسین قتل کیا. تو بتانے والے نے بتایا کہ عباس کے بازو قلم ہو گئے تھے. کہا عباس کے بازو قلم ہو گئے تھے. تو کہا اب مجھے یقین ہے، اب مجھے یقین ہوا کہ ہاں حسین شہید کر دیے گئے. دیکھا یہ کیوں ہوا تھا کربلا میں؟ یہ کیوں ہوا تھا؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ قیام نہیں کر سکتے تھے، پر رو کے یہ بتا سکتے تھے کہ کربلا میں حسین کو. کل زمانہ یہ نہ کہے کہ حسین خطاوار تھے، کل کوئی یہ نہ لکھ دے کہ حسین کو سپرد لحد کر دیا گیا تھا، کل کوئی یہ نہ لکھ دے کہ الیاذ باللہ حسین بیمار تھے، نیچرل
موت ہوئی حسین کی، اس لیے یہ لوگ روتے تھے، بتاتے تھے غسل نہ دیا گیا، حسین کو کفن نہ پہنایا گیا، حسین کو سپرد خاک نہ کیا گیا۔ اتنا ہی نہیں، یہ بھی بتاتے تھے گھوڑے سے پہلے سینے کو روندا گیا، حسین کی پشت کو گھوڑے کی ٹاپوں سے پامال کیا گیا۔ اچھا اہل حرم کی چادریں چھینی گئی، نہ سن سکو گے، نہ سن سکو گے۔ جب رہائی ملی ہے نا رباب، سید سجاد کو رہائی ملی تو رباب قبر سکینہ پہ آئی، اور قبر سکینہ پہ آ کے رباب نے کہا اے سکینہ، ارے کیا کربلا نہ چلو گی؟ ہم کربلا جا رہے، اے سکینہ ارے تمہاری قبر پہ دیا جلانے والا نہ رہے گا۔ عجب نہیں، قبر سکینہ سے آواز آئی ہو اماں، ارے بابا کی قبر پہ جائیے گا نا، میرے بابا کو میرا سلام کریے گا۔ ارے اماں بابا سے کہہ دیجیے گا سکینہ پیاسی رہ گئی، سکینہ پیاسی رہ گئے۔ اسی لیے رباب جب قبر حسین پہ پہنچی، اے میرے والی و وارث مجھے معاف کریے گا، میری سکینہ زندان شام میں رہ گئے، میرا اصغر یہاں رہ گیا، اجرکم اللہ، اے میرے والی و وارث مجھے معاف کریے گا۔ سکینہ زندان شام میں رہ گئے۔ شہزادی نے رباب سے کہا رباب مدینہ چلیے۔ اے شہزادی یہ میرے والی و وارث کی قبر ہے، یہی میرا اصغر سو رہا، میرا مدینے میں کوئی نہیں، میں مدینہ جا کے کیا کروں گے؟ مگر جب امام سجاد کا قافلہ شہر مدینہ کے قریب پہنچا، بشیر مدینے میں گیا، اے مدینے والوں ارے قیامت آ گئی، سید سجاد لٹے ہوئے قافلے سے آ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ سغرا تڑپ گئی، محمد حنفیہ تڑپ گئے، ارے محمد حنفیہ دوڑے دوڑے گئے، امام زار زار رو رہے تھے، محمد حنفیہ امام سجاد سے گلے ملنا چاہ رہے تھے۔ ایک مرتبہ امام سجاد نے کہا چچا، اے چچا دور ہٹیے، چچا بدن زخمی ہے، چچا ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، کمر میں لنگار، اے چچا ارے صغرا کبھی اصغر کو ڈھونڈے، کبھی اکبر کو ڈھونڈے، اور جب زینب روضہ رسول پہ پہنچی دروازہ پکڑ لیا، نانا میں کھڑی دیکھتی رہ گئی، میرا حسین شبر کا کند خنجر چلا، نانا میرے سامنے میرا ماجا عازب ہو گیا، نانا ہماری چادر لوٹ لی گئی، نانا ماجائے کے لاشے کو گھوڑے کی ٹاپوں سے پامال کیا گیا۔ ام کلثوم نے مرثیہ پڑھ دیا، مدینۃ جدنا لا تقبلینا، اے میرے نانا کے مدینے ہمارے آنے کو قبول نہ کرنا، ہم گئے تھے ہماری گودیاں آباد تھی، ہم واپس آئے
ہماری گودیاں ویران، مدینے میں کوہرام مچا، واہ حسینہ واہ مظلومہ۔ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، إنا لله وإنا إليه راجعون۔ إلهي بحق الظهراء وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها دس مرتبہ بسمك يا الله يا الله يا الله یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ معبود تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا ہماری اس مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے معصوموں کو رمال زہرا میں جگہ عنایت فرما، جن مرحومین کے صالح ثواب کی مجلس تھی معبود ان کی روحوں کو شاد فرما، ان کی قبروں کو منور فرما، ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما، انہیں جواد رحمت میں جگہ عنایت فرما، بانیان مجلس کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ ہم میں سے جن کے والدین کا سایہ ہمارے سروں سے اٹھ چکا ہے ان کے چھوٹے بڑے گناہوں کی مغفرت فرما، اور ہم میں سے جن کے والدین کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی ہے صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر مرحمت فرما، وقت کے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں ان کے آبان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔